آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سیاسی طور پہ گراوٹ کتنی ہے اور حکومت کو ڈر کتنا لگا ہوا ہے؟ حکومت کو ڈر ہے یہ ججز کا جو معاملہ ہے اس کیس کے اندر۔ حکومت بینیفیشری بھی ہے لیکن حکومت کو ڈر بھی ہے۔ بینیفیشری کس طریقے سے اور ڈر کس چیز میں، اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ابھی تک وہ جو اس پہ تحقیقات ہوئی ہیں جو ججز کو خطوط کے حوالے سے ہیں، ایک وہ جو ججز کو خطوط لکھے گئے، ایک وہ جو ججز نے خطوط لکھے ہیں۔ ابھی ہم اس معاملے پہ ہیں جو ججز کو مشکوک خطوط لکھے گئے ہیں دھمکی آمیز، اس کی تحقیقات ہوئی ہیں اور تحقیقات کے نتیجے میں وہ جس پوسٹ باکسز سے وہ شیئر کیے گئے ہیں، وہ جس ایریا میں ہیں، وہاں پہ جا کے پہلے پتہ لگایا گیا کہ یہ ایریا کون سا ہے، کہاں سے یہ آ سکتے ہیں۔ تو معلوم پڑا ہے کہ یہ راولپنڈی کا سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، جس کے باہر جو بیلٹ باکس ہیں یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں۔ تو پوسٹ باکس کو جب وہاں پہ جا کے چیک کیا گیا تو اس کے اطراف میں جو کیمرے لگے ہوئے تھے، تو کیمروں کی ریکارڈنگ نکالنے کی بات ہوئی تو معلوم یہ پڑا ہے کہ وہ کیمرے غیر فعال ہیں، کیمرے چل ہی نہیں رہے، بیشتر کیمرے وہاں کے نہیں چل رہے، اور جو ایک آدھ چل رہا ہے اس سے ابھی کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا۔ سی سی ٹی وی کیمرے وہاں کے خراب ہیں۔ اب اسلام آباد پولیس نے اس ضمن کے اندر متبادل ذرائع جو ہیں اس سے معاملے کی تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا، اور وہاں کا جو عملہ ہے پوسٹ باکسز والے علاقے میں، وہاں پہ دکانیں، دفاتر میں کام کرنے والے، ان سے بھی تحقیقات ہوں گی، اور اس جگہ کا جو عملہ ہے پوسٹ آفس کا، اس سے بھی وہ تحقیقات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک غور طلب بات یہ ہے کہ میں نے کسی کو دھمکی دینی ہے، میں اتنا کم عقل تو ہوں گا نہیں کہ کسی کو دھمکی دینی ہے تو مجھے یہ معلوم نہیں پڑے گا کہ دھمکی دینے کے نتائج مجھے کیا بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ایک سادہ سی بات ہے، میں ایک عام فہم سا انسان ہوں، اگر میں ہی اتنا ادراک رکھتا ہوں کہ دھمکی دینے پہ مجھے آفٹر شاکس بھگتنا پڑ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ میں نے دھمکی دینی ہے کسی ایس ایچ او کو یا دھمکی دینی ہے کسی سرکاری افسر کو، تو مجھے یہ پتا ہے کہ سرکاری افسر کی پہنچ کہیں نہ کہیں تو ہوگی، کوئی اور سرکاری افسر کو اس نے بیچ میں ملوث کر لیا، میرا ڈیٹا نکلوا لیا، میرا پتہ چل گیا، تو وہ تو میرا جینا حرام کر دے گا۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہے جس سے وہ میرا پتہ نہ لگا سکے۔ میں عفظ ما تقدم کوئی اقدامات اٹھاؤں گا، جس طریقے سے ریشم اکیلا لکھا گیا اور یہ نہیں لکھا گیا کہ ریشم رہتی کہاں پہ ہے، ریشم پاکستانی بھی ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں لکھا گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ کیا پہلے تو یہ پتا کروانا پڑے گا کہ کیمرے جو غیر فعال ہوئے ہیں ایک دو دن پہلے ہوئے ہیں یا ایک لمبے عرصے سے غیر فعال تھے، اور اگر ایک دو دن پہلے ہوئے ہیں تو پھر ڈھونڈیے کوئی آئی ٹی ماسٹر۔ اگر وہ لمبے عرصے سے غیر فعال ہے پھر بندہ وہ پکڑیے جو غیر فعال ہونے کے باوجود اسے فعال نہ کر سکا، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ کیمرے غیر فعال ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوتا کہ جس کو معلوم ہو کہ یہ کیمرہ فعال ہے، میں کیمرے کے سامنے جا کے جج کو دھمکی دے آؤں، وہ بھی سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا جج، اور جس دھمکی کے اندر آپ نے یہ بھی لکھا ہو کہ اس ملک کے جرنیل اور آپ، انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ملک کا، آپ نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اب مزید کھلواڑ ہم نہیں ہونے دیں گے ملک کے ساتھ، اب ہم تحفظ پاکستان تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ جب آپ اس طریقے کی باتیں بیچ میں لکھ رہے ہو اور آپ نے سٹنگ ججز کے ساتھ جرنیلوں کے اوپر بھی بات کر دی ہو، تو پھر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اگر آپ گئے یا آپ نے کسی کے توسط سے وہ پہنچایا ہے اور اس کی شکل آ گئی، اسے پکڑ کے لے گئے تو میرا نام تو افشا کر دے گا، تو پھر آپ کو یہ معلوم تھا کہ وہاں کے کیمرے خراب ہیں۔ بندہ ٹیکنیکل ہے، اب بندہ ہے یا کون ہے اس کے لیے اس وقت تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کرنا ہوگا۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کرانے کا ہم نے اعلان کیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے انہوں نے یہ کہا کہ ججز کو مشکوک خطوط ملنے کی تحقیقات ہوں گی اور موصول ہونے والے خطوط میں مشکوک پاؤڈر پہ بھی تحقیقات جاری ہیں۔ جب حکومت پہلی طور پہ ججز کے خطوط لکھے جانے کے معاملے کے اوپر کمیشن بنایا گیا تو اس کا جب خاتمہ ہو گیا تو اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ججز کو جو خطوط لکھے گئے ہیں اس کے اوپر تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اس پہ سیاست کی بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مشکوک خطوط کی تحقیقات کا مقصد ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس زمن کے اندر وہ دودھ کا دودھ جب پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون میں ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب بات تو ہمارے حق میں ہے، ہم بھی متاثرین میں سے ہیں، ہمارا بھی یہ موقف تھا کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے ہمارے اوپر مقدمات بنائے گئے، غلط بنائے گئے، یہ کسی کے انٹروین کرنے پہ بنائے گئے، کسی کے دباؤ کے اوپر بنائے گئے، یہ اس کے فیصلے کسی کے دباؤ پہ دیے گئے، جو بیس بنتی تھی اس پہ فیصلہ نہیں دیا گیا، بیس کو ہی تبدیل کر دیا گیا، ہم یہ مانتے تھے، لیکن ہمارا چھٹکارا ہو گیا۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح کے کیسز ہمارے اوپر دوبارہ نہ بنے، اس لیے ہم بینیفیشری تو ہیں اس کے۔
لیکن اس وقت بنیادی موقف اس ضمن کے اندر کس کا ہے؟ اس پہ سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ موجودہ دور میں وہ اس وقت پسی ہوئی جماعت ہے۔ پسی ہوئی سے مراد یہ کہ حکومت یہ سمجھتی ہے وہ پسی ہوئی جماعت ہے۔ موجودہ صورتحال میں پارلیمانی سیاست سے آؤٹ رکھنے کے لیے ہر حربہ اس کے لیے آزمایا گیا۔ اسی دور میں وہ تحریک بھی چلانا چاہتے ہیں، حکومت میں بھی نہیں آ سکے۔ اب تحریک چلانی ہے تو اس کی تحریک کو تقویت کون سا بیانیہ دے گا؟ سب سے بڑی بینیفیشری تو وہی ہوگی کہ یہ ہمارے مخالف سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن اب حکومت مخمسے کا شکار ہے کہ کرے تو کیا کرے۔ بیک فٹ پہ جائے کہ ہم نہیں کراتے تحقیقات، بیک فٹ پہ جائے تو تب بھی پھنستی ہے کیونکہ سیدھا سیدھا برڈن حکومت کے اوپر آتا ہے۔ فرنٹ فٹ پہ آئے تو وہاں پہ بھی پھنستی ہے۔ بینیفیشری تو ہے لیکن ابھی نہیں ہے، بینیفیشری ہوگی وہ مستقبل میں، اور ابھی انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم بینیفیشری نہیں ہے کوئی اور ہے تو ہمارا پھر فائدہ کیا؟ مستقبل کا تو بھائی پتہ نہیں، مستقبل میں تو شاید عوام ہی ہمیں ماننے سے انکاری ہو جائے۔ یہ کیسز تو دور کی بات ہے، عوام ہی ہمیں سپورٹ نہ کرے تو ہم نے کس کے سر پہ کیسز لڑنے ہیں؟ کیسز اگر ان کے سر پہ ہیں، عوام سپورٹ کر رہی ہے، فائدہ تو انہیں ہوگا۔ مستقبل میں کیسز ہمارے پہ ہوئے، عوام نے سپورٹ نہ کیا تو فائدہ کس نے لینا ہے؟ بات تو وہ ان کی ٹھیک ہے، لیکن اب ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ کیا فیصلہ کریں، کس طرف کو جائیں، کون سا راستہ اپنائیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف جو ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ایک تو مطالبہ ان کا جو تھا کل کے بشرا بی بی کو زہر دینے کے حوالے سے، تو ذاتی معالج سے آئے ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہیں، انہوں نے جا کے ان کا معائنہ کیا ہے، اور معائنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ابھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ماضی میں کچھ ہوا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ابھی نہیں ہے۔ 2 مہینے پہلے ان کے ساتھ تھا مسئلہ، تو اس وقت ان کے ٹیسٹ برڈز بھی خراب ہوئے تھے، زیادہ مرچ تھی کھانے کے اندر، اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تو نہیں ہے کہ میں ابھی کہوں کہ زہر دیے جانے کا ٹیسٹ کروائیں کہ آیا دیا گیا یا نہیں دیا گیا، کیونکہ ابھی اس کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ ہاں ماضی کی ہسٹری جو ہے اس سے متعلق، اور ابھی ان کی صحت جو ہے وہ نارمل والی نہیں ہے، تو مجموعی طور پہ اگر ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ دوسری طرف انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کی کہ خان صاحب جو ہے ماضی میں انہیں مسئلہ ہوا تھا کہ انہیں کھانے جو تھا وہ بے وقت انہیں یا تو بھوک لگ جاتی تھی یا بھوک لگتی نہیں تھی، تو ابھی جو ہے حالات کے اندر ان کا معمول ڈسٹرب ہے، یعنی جو سائیکل ہے، فوڈ سائیکل، اس کی فوڈ روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہے، یعنی میں 2 سے 4 بجے کے درمیان مجھے بھوک لگتی ہے، میں نے دوپہر کا کھانا کھانا ہی کھانا، انہیں وہ نہیں لگ رہی، وہ 7-8 بجے یا 7-10 بجے جا کے لگے گی، 2-4 بجے نہیں لگے گی۔ یعنی ایک وقت ہے کہ بہت سارے لوگ جس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، یعنی پاکستان کے نامور صحافی، ان کے بارے میں بات یہ تھی، وہ جب آئے تو انہوں نے کہا جی میں نے بہت عرصے بعد دن کی روشنی دیکھی ہے، تو میرا وہ نائٹ اینڈ ڈے سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، تو مجھے یہی نہیں پتا چلتا تھا کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے، میں اس سائیکل سے باہر نکل چکا ہوں۔ تو اسی طرح سے خالد صاحب بھی اس سائیکل سے باہر نکل چکے ہیں، انہیں معلوم نہیں پڑ رہا کہ دوپہر کا کھانا اس وقت کھانا ہے اور شام کا اس وقت کھانا ہے، بے وقت کی بھوک لگ رہی ہے یا بے وقت جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی کھانا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل کے اندر آج امریکی وفد گیا ہے، اور انہوں نے جو وہاں پہ قید ہے، ایک قیدی امریکی جو قتل کے الزام میں قید ہے، اس سے جا کے ملاقات کیے، اور اس سے ملاقات کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئے، اور اب خبریں یہ بھی ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں یہ وفد دوبارہ آ کے یہ بانی پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کرے گا، اور وہی ملاقات جو ادھر کے سینٹ کی طرف سے کی گئی، ان کے سینیٹرز کی ڈیمانڈ پہ کہا گیا ہے، وہ ملاقات آنے والے دنوں میں ہوگی۔ اس ملاقات کا پولیٹیکل بینیفٹ پی ٹی آئی کو کیا ہوگا، اس کا دیکھنا ہے، امپیکٹ کیا آئے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔